بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ابو رافع یہودی کا قتل۔ ابو رافع ایک یہودی سوداگر تھا اور بڑا مالدار شخص تھا۔ خیبر کے قریب ایک قلعے میں رہتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت رکھتا تھا، لوگوں کو آپ سے لڑنے کی ترغیب دیتا اور اس سلسلے میں مدد بھی کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے چند آدمیوں کو اس کے قتل کے لیے بھیجا اور ان کا سردار عبداللہ بن عتیق صحابی انصاری کو بنایا۔ شام کے قریب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قلعے کے قریب پہنچے اور اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں اکیلا جاتا ہوں، اگر موقع ملا تو چپکے سے قلعے کے اندر گھس کر ابو رافع کا کام تمام کر دوں گا۔ وہ جب دروازے کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کا کوئی گدھا گم ہو گیا ہے۔ اس کی تلاش میں کچھ لوگ روشنی لے کر نکلے ہیں، یہ ان لوگوں میں مل گئے۔ جب وہ لوگ دروازے میں داخل ہونے لگے تو یہ باہر دروازے کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے۔ دربان نے سمجھا کہ کوئی قلعے کا آدمی ہے۔ اس نے کہا، اے بندے خدا جلدی آ، میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق دروازے میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک گدھے کی تھان میں چھپ گیا اور دربان نے جہاں کنجیاں رکھیں میں نے اسے دھیان میں رکھا۔ جب وہ سو گیا تو میں نے وہ کنجیاں اٹھا لیں۔ ابو رافع بالا خانے میں تھا۔ ایک قصہ کو دیر تک اس کے پاس قصہ کہتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں بالا خانے پر گیا اور جس دروازے کو کھولتا اندر سے بند کرتا جاتا کہ کوئی باہر سے نہ آ سکے۔ ابو رافع اپنے اہل و عیال میں سو رہا تھا۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ کہاں ہے۔ میں نے کہا، اے ابو رافع۔ وہ بولا۔ اس کی آواز پر میں نے تلوار چلائی۔ وار نے کام تمام نہ کیا۔ ابو رافع نے ایک چیخ ماری اور میں اس مکان سے باہر ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر مکان کے اندر گیا اور آواز بدل کر کہا کہ کیا ہے ابو رافع، کیوں آواز دے رہے ہو؟ اس نے کہا، خرابی ہو تمہیں، ابھی کسی نے مجھ پر وار کیا۔ اس کے بعد میں نے بڑھ کر اس کے پیٹ پر تلوار رکھی اور اس زور سے دبایا کہ پیٹھ کی ہڈیوں تک پہنچ گئی۔ اب میں وہاں سے دروازے کھولتا ہوا چلا۔ چاندنی رات تھی۔ زینے سے اترتے ہوئے میں نے سمجھا کہ زمین آ گئی۔ دھوکے سے پاؤں بڑھا کر رکھا اور گر پڑا اور میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ میں نے پگڑی پھاڑ کر چوٹ پر پٹی باندھی اور دروازے سے نکل کر اس مقصد سے قلعے کے قریب رکا رہا تاکہ اس بات کی خوب تحقیق ہو جائے کہ ابو رافع مر گیا، تب یہاں سے چلوں۔ جب صبح صادق ہوئی تو میں نے سنا کہ قلعے کی برج پر نوحہ کرنے والی عورت نے پکار کر کہا کہ میں اہل حجاز کے سوداگر ابو رافع کی موت کی خبر سناتی ہوں۔ اتنا سننے کے بعد میں وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں ابو رافع کے قتل کی خبر دی اور ان سے کہا کہ تم لوگ جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور لنگڑاتا ہوا چلا اور اپنے رفیقوں سے پہلے پہنچا اور پورا ماجرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے چوٹ کی جگہ دست مبارک پھیر دیا، فوراً پنڈلی کی ہڈی جڑ گئی، پاؤں بالکل اچھا ہو گیا اور ایسا درست ہو گیا کہ گویا کبھی چوٹ ہی نہ لگی تھی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تھا ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔